پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی دہائیوں کے دوران ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ OIC اسرائیل کا ایک پپٹ ادارہ بن رہا۔ اس نے سب کا تحفظ کیا سوائے مسلمانوں کے، لیکن جو ٹرینڈ ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں وہ زمین بوس ہونے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر افغان طالبان نے بدخشاں علاقہ کبھی نہیں جیتا تھا، پنجشیر نہیں جیتا تھا، ابھی تقریباً سارا افغانستان فتح ہو گیا ہے، پنجشیر میں فتح کا اعلان ہو چکا ہے۔ لیکن اب جو گریٹ گیم پوری دنیا میں ہونے جا رہی ہے، اس گریٹ گیم میں دنیا کی دو عالمی طاقتوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، وہ ہے ایک بھارت اور دوسرا اسرائیل۔ ناظرین کرام، اگر ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو دیکھیں تو وہ بالکل ہر لحاظ سے پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشن گوئیوں میں کہا کہ اہل کابل لڑنے کے لیے آئیں گے، پھر اہل پاکستان اور اس کے بعد روس اور چین کی انہوں نے اپنی پیش گوئیوں میں بات کی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس وقت جو بلاک بن رہا ہے وہ کون سا ہے؟ پاکستان، روس، چین، ترکی اور ایران۔ ترکی کے طالبان کے ساتھ لڑائی ہوئی مگر اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، یعنی یہ وہ بلاک ہے جس نے انڈیا کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور پھر یہی آگے جا کر اسرائیل کے مد مقابل کھڑا ہوگا اور فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے چین سے درخواست کی ہے کہ ہماری معیشت کو سنبھال لے۔ چین نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ چین اب طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس وقت طالبان کو $30 کروڑ چاہیے اور ان کی معیشت کو اٹھانے کے لیے یقیناً چین آخری حد تک جائے گا۔ صرف اور صرف طالبان کی جانب سے حکومت کے قیام کے اعلان کی دیر ہے۔ چین کے بعد افغان طالبان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی خاص طور پر بدری فورس اور کمانڈوز کو روس اور چین اور پاکستان سے ٹریننگ دلوائیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں گوریلا فائٹرز کے تو یہ پہلے ہی ماہر ہیں۔ جیسے ہی آفیشیل حکومت کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ بدری کمانڈوز ٹریننگ کے لیے مختلف ممالک جائیں گے۔ اسی طرح طالبان کو خود جہازوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہیں روس کی ضرورت ہے، چین کی ضرورت ہے۔ طالبان در حقیقت اپنی یوتھ کو مکمل تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے اس حکم کے ماتحت کہ مومن کو اپنے ہتھیار جہاد کے لیے ہر وقت تیار رکھنے چاہیے، یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کا اگلا ٹارگٹ کشمیر اور مسجد اقصی کی آزادی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہودیوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ افغان طالبان اس وقت اپنی ایئر فورس کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً یہی ممالک اس حوالے سے بھی طالبان کی مدد کریں گے۔ سہیل شاہین نے جو 2 دن پہلے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر مظالم ہوں گے، طالبان وہاں خاموش نہیں رہیں گے اور اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے۔ چین اور روس کا گرین پلان یہی ہے کہ پوری دنیا کی OIC وغیرہ کو ختم کیا جائے اور اس کے لیے لیڈرشپ طالبان کے حوالے کی جائے، جن کی ایک 20 سالہ اسلامی مملکت کے قیام کے لیے طویل ترین جدوجہد ہے۔ اس میں ترکی اور پاکستان کا بھی کردار ہوگا اور اس میں یقیناً ایران بھی شامل ہوگا۔ اس میں سعودی عرب مکمل فارغ ہو جائے گا۔ اگر تمام باتوں کا خلاصہ نکالا جائے تو طالبان اس وقت اپنی افواج کو انٹرنیشنل مارکوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ افغان طالبان نے پیغام دیا ہے جو ٹیلی گراف میں چھپا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مغرب ہمارے راستے میں نہ آئے، اگر ویسٹ نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو ہم اگلے 20 سال مزید جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، افغان طالبان نے 45 سال مسلسل جنگ لڑی ہے۔ اگر وہ اتنا لمبا عرصہ لڑائی لڑ سکتے ہیں تو یقیناً 20 سال مزید بھی وہ لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بیان اس تناظر میں دیا گیا ہے کہ طالبان کا اگلا ٹارگٹ مسجد اقصی اور کشمیر کی آزادی ہے۔
کشمیر میں اس وقت چین اور روس کا مفاد ہے، پاکستان کا تو ہے۔ پاکستان اور کشمیر کا مسئلہ علاقائی زیادہ ہے، بطور مسلمان مسئلہ تو ہے ہی لیکن علاقائی زیادہ ہے۔ مسجد اقصی کا معاملہ تو بالکل ایسے ہے جیسے مکہ اور مدینہ کا، یعنی یہ مقدس مقامات ہیں۔ اس پر یقیناً طالبان لڑنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ طالبان انٹرنیشنل معاملات کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے مدعا تو کشمیر کے حوالے سے ہے، وہ کشمیر کے حوالے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کشمیر پر وہ پاکستان اور انڈیا کو مجبور کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ طالبان اس وقت اس معاملے میں ایک سٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتے ہوئے ہیں۔ طالبان کبھی بھی دبا سا بیان نہیں دیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں وہ دبنگ اعلان کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرو۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ماتحت بھی اگر بھارت کشمیر کا مسئلہ یا معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے تو کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے گیا۔ اب کشمیر کا ایشو بھی طے نہیں ہونے دیں گے، لیکن طالبان بھرپور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو مجبور کریں گے کہ وہ اس کا کوئی جلد حل تلاش کریں، ورنہ طالبان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وہ مسجد اقصی کا ضرور رخ کریں گے اور اس میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل کے اندر یہ معاملات بہت خراب ہیں۔ طالبان نے اب ان دونوں معاملات کو انٹرنیشنل سطح پر لانا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے اور اسرائیل کو باز رکھا جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یاد ہو تو مئی میں ہونے والے 11 روز جنگ میں 2 اور سٹیک ہولڈر آئے تھے، ایک چین اور رشیا۔ رشیا نے وارننگ جاری کی تھی اسرائیل کو کہ اگر تم نے مسجد اقصی کی حالت بدلنے کی کوشش کی تو شام میں جو کہ اس وقت اسرائیل بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری جوابی کارروائی کا انتظار کرنا۔ پھر شام میں اسرائیل نے حملہ بھی کیا تھا اور ایرانی پروکسیز کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اس نے روس سے بھی معافی مانگی تھی۔ روس اور چین کا مفاد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے، در حقیقت وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور چین اور اسرائیل کا مستقبل قریب میں لڑائی کا معاملہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا۔ چین نے امریکہ کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اغیور مسلمانوں کی بڑی فکر ہے، مگر فلسطین کے اندر بچوں، عورتوں اور بے گناہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تم خاموش بیٹھے ہو، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمہاری دوغلی پالیسی ہے۔ امت مسلمہ کو شرم دلانی ہے کہ شرم سے ڈوب مرو اور شرم کرو کہ تم مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر خاموش ہو۔ اس پورے کھیل کے اندر چین اور روس ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائیں گے کہ افغان طالبان کیا کرتے ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے۔ اس کے بعد یہی ممالک OIC جیسے نکمے ادارے کا خاتمہ کریں گے اور نئی پالیسیز کا قیام ہوگا۔ ناظرین کرام، پس آنے والا سینیریو بڑا ہی دلچسپ ہے۔ آپ کو پرانے ادارے اور پالیسیز زمین بوس ہوتے نظر آئیں گی اور نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دنیا میں قیام کرتی نظر آئیں گی۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔